غیر ملکی خواتین کے مبینہ اغوا اور زیادتی کا معاملہ اب صرف ایک کرائم سٹوری نہیں رہا بلکہ ریاستی اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدالتی نظام کے لیے ایک بڑا امتحان بنتا جا رہا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کیس میں نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، مگر ان انکشافات کے ساتھ سوالات کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ سب سے اہم پیش رفت یہ ہے کہ متاثرہ غیر ملکی خواتین پاکستان چھوڑ چکی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وہ اب اپنے مقدمے کی پیروی سفارت خانوں کے ذریعے اور ویڈیو لنک یا زوم کے ذریعے کریں گی۔ متاثرین کا ملک چھوڑ کر چلے جانا تحقیقات کو مزید پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ الجھی ہوئی گتھیاں سلجھنے کی بجائے مزید الجھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ ایسے میں اغوا اور زیادتی کے مقدمے کی دوسری متاثرہ غیر ملکی خاتون کے مجسٹریٹ کے روبرو دیے گئے بیان میں بھی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے نواسے رضا ڈار کے حوالے سے اہم انکشافات کیے گئے ہیں۔ اپنے بیان حلفی میں غیر ملکی خاتون نے کہا کہ رضا ڈار سے کرپٹو کرنسی ایونٹ میں سنگاپور میں ملاقات ہوئی، رضا ڈار پر اعتماد کیا اور اس نے مل کر کاروبار شروع کیا۔ رضا ڈار ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ وہ پاکستان کے منسٹر علی ڈار کا بیٹا ہے۔ رضا ڈار کے واٹس ایپ پر ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ اس کی تصویر لگی ہوئی تھی، میں نے بھی انہی وجوہات کی بنا پر اس کے لیے کام کیا۔ غیر ملکی خاتون نے کہا کہ وہاں موجود لوگ کانچ دکھا کر اس کے ذریعے ٹکڑے کرنے کی دھمکی دیتے رہے۔ رضا ڈار نے میرے نمبر سے تمام کانٹیکٹس کو رقوم کے لیے میسج بھجوائے مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ آخری روز رضا ڈار نے کہا کہ ساری رقم میں نے حاصل کر لی ہے اور اب تم آزاد ہو۔ پھر وہ ہمیں گاڑی میں بٹھا کر ایئرپورٹ لے جا رہا تھا۔ اسے کسی کی کال آئی اور اس کو کہا گیا کہ باس کی ہدایت تو کچھ اور تھی، ساتھ ہی گاڑی کسی چیز سے ٹکرا گئی اور ہم نے باہر چھلانگ لگا دی۔ ایک طرف ناظرین متاثرہ خواتین کے بیانات پوری چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں، دوسری جانب پولیس کی کارکردگی بھی مسلسل سوالوں کی زد میں ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے آج میڈیا سے گفتگو کی، لیکن صحافیوں کے سخت سوالات کے جواب دیتے ہوئے انہیں واضح مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ متعدد سوالات ایسے تھے جن کے تسلی بخش جواب سامنے نہ آ سکے، جس کے بعد شکوک و شبہات مزید گہرے ہو گئے کہ آخر تحقیقات کس سمت جا رہی ہیں اور حقائق عوام کے سامنے کب آئیں گے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران جب کیس سے متعلق صحافیوں کو بریفنگ دے رہے تھے تو صحافیوں نے ان سے سوالات شروع کیے، جس پر انہوں نے کہا کہ میں آپ کے سوالات سمجھ رہا ہوں کہ کس اینگل سے کر رہے ہیں۔ جب صحافیوں نے واقعے سے متعلق مزید سوالات کرنے کی کوشش کی تو وہ پریس کانفرنس ختم کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا کہنا تھا کہ پولیس مبینہ طور پر ایک سینئر حکومتی وزیر سے تعلق رکھنے والے ملزم کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کر رہی ہے جیسا دوسرے ملزمان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر ملکی خواتین کے ساتھ مبینہ زیادتی کا کیس کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ تھا، اس لیے اس کی تحقیقات لاہور پولیس کر رہی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز کی پریس کانفرنس کے دوران ناظرین صحافیوں کے سخت سوالات تو ٹھیک تھے، لیکن سخت انداز اور انتہائی اہم معاملے کو شور شرابے کی نظر کرنے پر بہرحال سوالات اٹھ رہے ہیں۔ دوسری جانب اس کیس کا ایک حیران کن پہلو پولیس کی جانب سے ایک مجسٹریٹ کی رہائش گاہ پر چھاپا بھی ہے۔ یہ محض ایک کارروائی نہیں بلکہ ایک ایسے واقعے سے جو کئی سوالات کو اٹھا رہا ہے۔ تمام پیش رفت کے بعد کئی بنیادی سوالات سامنے آتے ہیں۔ کیا متاثرہ خواتین کی بیرون ملک موجودگی انصاف کے عمل کو متاثر کرے گی؟ کیا پولیس اس کیس کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات مکمل کر پائے گی؟ اور سب سے بڑھ کر کیا اس پورے معاملے میں اصل ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے گا، یا پھر یہ کیس بھی کئی دوسرے حساس مقدمات کی طرف صرف خبروں تک محدود رہ جائے گا؟ ایران امریکہ تنازع ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں ایک طرف مذاکرات کا سلسلہ مشکلات کے باوجود آگے بڑھ رہا ہے تو دوسری جانب امریکی صدر کی دھمکیوں کا سلسلہ بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایران کو تباہ کر دیا ہے، دوسری طرف یہی امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بھی بیٹھا دکھائی دیتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی 250ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نہ صرف اپنی حکومت کی کامیابیوں کا ڈھنڈورا پیٹا بلکہ کہا کہ امریکی دنیا کے سب سے بہادر لوگ ہیں۔ امریکہ میں مکمل مذہبی آزادی ہے، امریکی عوام کسی کو اپنی آزادی چھیننے نہیں دیں گے اور امریکہ دنیا بھر کے لیے امید کی کرن ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے تیسری بار بھی صدر بننے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم امریکہ کو کبھی ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ مجھے تیسری مدت صدارت کا ذکر ہے لیکن میں تنازع نہیں چاہتا۔ تمام تر دھونس دھمکیوں کے باوجود ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع میں ایک مثبت پیش رفت دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان کی کوششوں سے اپریل میں جنگ چھوڑ کر مذاکرات کی ٹیبل پر آنے والے ایران اور امریکہ ایک بار پھر اسلام آباد میں مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے جا رہے ہیں۔ سعودی میڈیا العربیہ کی رپورٹ کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 11 جولائی سے اسلام آباد میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان مذاکرات میں ایران پر پابندیوں، ایران کے منجمد اثاثوں سمیت جوہری پروگرام پر بات چیت کا امکان ہے، جبکہ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات 14 اور 15 جولائی کو اسلام آباد میں متوقع ہیں۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس سے قبل برگنسٹاک اور دوحہ میں ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات کے 2 ادوار ہو چکے ہیں، جبکہ تیسرے مرحلے میں دونوں ممالک کے ماہرین شریک ہوں گے۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک اور اہم موڑ آنے والا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو آئندہ ہفتے کے آغاز میں وائٹ ہاؤس کا دورہ کر سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ حالیہ جنگ کے بعد دونوں رہنماؤں کی یہ پہلی متوقع ملاقات ہوگی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کو دیے گئے انٹرویو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ اسرائیل تعلقات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور نیتن یاہو جانتے ہیں کہ باس کون ہے۔ دوسری جانب ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ دنیا بھر سے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ لوگوں کے جذبات دیکھ کر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایرانی عوام کی جانب سے آیت اللہ علی خامنائی کے لیے جذباتی اظہار دیکھ کر حیران رہ گئے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے شہید خامنائی کی آخری رسومات میں عوام کی بڑی تعداد پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو خامنائی کے لیے روتا دیکھ کر حیران ہوں، سمجھتا تھا ایرانی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ اگر چاہتے تو خامنائی کے جنازے میں موجود تمام افراد کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ صورت میں مذاکرات کے لیے کوئی فریق باقی نہیں رہے گا۔ دوسری جانب ایرانی آرمی چیف نے اس موقع پر ایک بار پھر شہید آیت اللہ علی خامنائی کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں جانب سے دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں اسلام آباد میں مذاکرات کا اگلا دور کامیاب ہو پائے گا؟ کیا اسلام آباد واقعی ایک بڑے سفارتی بریک تھرو کا مرکز بننے جا رہا ہے؟ اور کیا ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات مشرق وسطیٰ میں کسی نئے منصوبے کا آغاز ثابت ہو سکتی ہے؟ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب۔ بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب آپ کے وقت کا۔ امریکی صدر کی بھی دھمکیاں ہیں، ایران کی جانب سے بھی دھمکیاں ہیں، اور ایسے میں جنگ کے جو صورتحال ہے اس میں مذاکرات کا سلسلہ، تو مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پھر سے یہ دھمکی آمیز بیانات، اور وہ بھی پبلکلی کھڑے ہو کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مزید مشکل ہوگی ان مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے؟